اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ امید ہے آپ بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے روحانی دسترخوان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے زید مجنوں کا واقعہ۔ بحر الانوار کے مطابق زید انتہائی محب اہل بیت اور دانشمند انسان تھا، لیکن زید مجنوں کے لقب سے ملقب تھا۔ اس نے جب مصر میں سنا کہ متوکل فرزند رسول کی قبر کا نشان مٹانا چاہتا ہے تو زید مصر سے روتا ہوا روانہ ہوا، کوفے آیا۔ یہاں اس کی ملاقات بہلول سے ہوئی۔ بہلول بھی اپنے وقت کا دانشمند تھا لیکن دیوانہ کہلواتا تھا۔ زید کی ملاقات جب بہلول سے ہوئی تو بہلول نے زید سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم مصر سے کوفے تک پیدل چلے آئے؟ زید نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ متوکل خبیث غریب زہرا کی قبر کا نشان مٹانا چاہتا ہے۔ اس غم نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا اور میں سوچ کر نکل گیا کہ ممکن ہے میری کسی تدبیر سے کوئی حل نکل آئے اور یہ خبیث اپنے اس مکروہ ارادے سے باز آ جائے۔ بہلول نے کہا بخدا میں بھی نہ دن کو آرام کروں گا اور نہ رات کو سوؤں گا، ہر وقت اسی غم میں آنسو بہاؤں گا۔ زید نے کہا پھر پہلے کربلا چلیے، غریب آل محمد زیارت پہلے کر لیں، اس کے بعد کچھ سوچیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ دونوں کربلا میں آئے تو مزار سید الشہداء کو سید سالم دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ لوگ نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اپنے نور کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک سن رسیدہ شخص ان کے پاس آیا۔ اس نے زید سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ زید نے جواب دیا کہ ایک درد رسیدہ انسان ہوں، میں نے سنا ہے کہ متوکل قبر حسین علیہ السلام کا نشان مٹانا چاہتا ہے، لیکن قبر حسین کو سالم دیکھ کر اب غم بھول گیا۔ اس شخص نے کہا بخدا وہ میں ہی ہوں جسے 20 سال اس قبر پر حل چلاتے ہوئے ہو گئے لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ آپ کی آمد نے میری آنکھیں کھول دیں۔ اب میں متوکل کے پاس جاتا ہوں، اسے حقیقت حال سے آگاہ کر کے استعفیٰ پیش کرتا ہوں، چاہے مار ڈالے یا چھوڑ دے۔ زید نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جناب بہلول وہیں رہ گئے اور جناب زید اس شخص کے ساتھ بغداد گئے۔ جب اس شخص نے جا کر متوکل کو تمام حالات سے آگاہ کیا تو متوکل کو غصہ آ گیا اور متوکل نے اس شخص کے قتل کا حکم دے دیا۔ قتل کے بعد اس کے پاؤں میں رسی ڈال کر مزبلے پر ڈال دیا گیا۔ یہ دیکھ کر جناب زید کے غم میں اور اضافہ ہو گیا۔ رات کے وقت آئے، اس کی لاش اٹھائی، دریائے دجلہ پر لائے، غسل دیا اور دفن کر کے 3 دن تک اس کی قبر پر بیٹھ کر قرآن خوانی کرتے رہے۔ ایک رات قرآن خوانی کر رہے تھے کہ شہر سے نوح بکا کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جب جناب زید نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ متوکل کی ایک کنیز حبشی تھی جسے وہ بے پناہ چاہتا تھا، مر گئی، یہ اس کا جنازہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر جناب زید کا گریہ بڑھ گیا۔ پھر زید نے دیکھا کہ اس کی قبر پر ایک بہت بڑا مقبرہ بنایا گیا ہے۔ زید کا جگر پھٹنے لگا، اب ان سے نہ رہا گیا۔ چنانچہ جناب زید نے متوکل کے نام ایک نظم لکھ کر بھیجی کہ اے بے حیا تجھے شرم نہیں آتی؟ کربلا میں قبر حسین گرا رہا ہے اور ایک سیاہ روزانیہ عورت کی قبر پر عالیشان محل بنوا رہا ہے۔ جب متوکل نے اس نظم کو پڑھا تو اس نے زید کے گرفتار کرنے کا
حکم دے دیا۔ زید کو گرفتار کر کے متوکل کے پاس لایا گیا۔ کافی دیر تک مباحثہ ہوتا رہا اور زید جواب دیتا رہا۔ متوکل نے پوچھا تیرا ابو تراب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جناب زید نے کہا ابو تراب کو مجھ سے بہتر تو جانتا ہے، حدیث نبی ہے فضائل علی کا انکار کافر کرے گا اور بغض علی منافق کرے گا، اور میرے خیال میں چونکہ تجھ میں دونوں صفات ہیں اس لیے کفر کی وجہ سے تو منکر فضائل علی ہے اور نفاق کی بدولت تو دشمن علی ہے۔ اس کے بعد جناب زید نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ متوکل نے جناب زید کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ قید کرنے کے بعد زندان میں ڈال دیا گیا۔ ابھی پوری رات نہ گزری تھی کہ متوکل چراغ لے کے خود آیا، زندان کو کھولا، جناب زید کو خلعت اور نقد انعام دے کر کہا کہ تو آزاد ہے، جہاں چاہے چلا جاؤ، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ جناب زید نے کہا کہ میں صرف مزار حسین کی تعمیر اور زیارت حسین سے پابندی کا خاتمہ مانگتا ہوں۔ متوکل نے کہا کہ جیسا تیرا جی چاہے کر۔ جناب زید وہاں سے روانہ ہوئے اور عراق کی ایک بستی میں جا کر اعلان کیا کہ جسے زیارت حسین علیہ السلام پر جانا ہو وہ جا سکتا ہے، اب کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب متوکل سے جناب زید کو آزاد کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ رات کو جب میں سویا تو ایک شخص نے خواب میں ٹھوکروں سے مار مار کر میرا برا حال کر کے کہا کہ ابھی جا کر زید کو زندان سے آزاد کرو ورنہ صبح سے پہلے تو مار دیا جائے گا۔ والسلام، سبت حسن ترابی، امامیہ مدینۃ العلم، گڑھی مجیڑا سادات، ضلع مظفر نگر۔